نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دین کا ایک اصول ہے المشقت تجلب التیسیر۔ جب بھی مشقت ہوگی تو اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی۔ جہاں جان کا خطرہ ہو، شدید قسم کا نقصان کا خطرہ ہو، کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، دماغی یا نفسیاتی طور پر کسی شدید دباؤ اور اس کے نتیجے میں بالکل کسی کا معطل ہو جانا، اعمال کے حساب سے، خیالات کے حساب سے، سوچ اور فکر کے حساب سے شدید پریشانی اور دباؤ کا شکار ہونا، یا جان کا شدید فتنے کا اندیشہ ہونا، اسی طریقے سے ایسی مضرت کا اندیشہ ہونا یا خطرہ ہونا کہ جس سے ماں کی جان جا سکتی ہو، یا جو بچہ ہے اس کے لیے مشقت ہو سکے، یا کوئی بچہ پہلے سے ہے جو دودھ پی رہا ہے اور یہ دوبارہ حمل سے ہو گیا اور اس میں شدید خطرہ ہے کہ اس کی جان جائے گی، یا جو بچہ ہے اس کو غذا کی فراہمی نہیں ہو سکے گی، جو بھی حالات ہو، تو ایسی کوئی صورت جس میں شدید مشکل ہو، بالخصوص اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی پر زنا بالجبر کیا گیا ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بھی ایک پریشانی اور اس عورت کی اپنی ایک مشکل زندگی میں، اور اس بچے سے جو کہ پیدا ہونے والا ہے اس کو ایک شدید نفرت کہ ظاہری بات ہے یہ اس کی بالکل عزت کو اچھال کر کسی نے ظلم کر کے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ کس طرح اس بونڈ کو، اس محبت کے تعلق کو، اس مامتا کو اس کے لیے رکھے۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے اور اس کی بالکل رعایت شریعت کرتی ہے، دوسری طرف قرآن کا حکم یہ بھی موجود ہے ساتھ ساتھ کہ جب بھی کسی ایسے کام میں کہ جو حرام ہو اصلاً، مجبوری کی وجہ سے اس کو اختیار کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس وجہ سے وہ اپنے ایمان کا انکار کر دے، کلمہ کفر کہہ دے بس، لیکن دل میں اس کے ایمان ہو، تو یہ اس کے لیے اس مجبوری کی وجہ سے استراراً گنجائش ہے۔ اسی طرح جان جا رہی ہو تو کسی حرام چیز کا کھا لینا جائز ہوگا۔ تو ان ساری باتوں سے ایک اصول یہ بھی سمجھ میں آیا، اور دوسری طرف یہ اصول بھی کہ انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح ایک انسان جو پیدا ہے اس کی اہمیت ہے، اسی طرح وہ بچہ بھی جو ماں کے پیٹ میں، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کی جا سکتی، اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غامدیہ عورت کو حدیث کے اندر باقاعدہ ان کے اقرار کے بعد کہ ان سے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا ہو گیا، تو آپ نے ان کو کہا کہ اپنے حمل کے وضع کے بعد آنا، یعنی بچہ ہو جائے تو پھر آنا۔ وہ 9 مہینے کے بعد تشریف لے آئیں اور پاک ہونے کے لیے کہا کہ مجھے سنسار کیا جائے تاکہ میں پاک ہو کے جاؤں۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے قیمتی لوگوں کا انتخاب فرمایا تھا کہ جو اپنی باوجود اس کے کہ ان کی معافی ہو گئی، پھر بھی وہ اس عمل سے گزری تاکہ ایک تو اعلیٰ درجے کی محبت، تعلق، اللہ کی رحمت، اللہ کی معافی ان کو ملے، دوسرا دنیا کے لیے بھی ایک سبق ہو اور طریقہ ہو کہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو معاف کرانے کے لیے کیسے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، وہ رخصت کے مقابلے میں عزیمت پہ عمل کرتے ہیں۔ ساتھ یہ کہ کس طریقے سے شریعت کا ہر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دکھایا، تو اللہ نے ان کے لیے ایسے اسباب اور ایسے طریقے پیدا کر دیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ وہاں تو کسی نے، چونکہ 4 گواہ نہیں تھے تو کوئی کسی کا زنا ثابت نہیں ہوا، نتیجہ یہ کہ کسی پر حد نہیں آئی، تو اب ہم لوگ آج کل کیسے کریں گے جب وہاں نہیں ہوا؟ تو پریکٹیکل وہ کر کے دکھایا الحمدللہ۔ بہرحال وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، وہ حکمت ہے، وہ ایک ضمنی بات ہے الگ سے۔ تاہم ان خاتون کو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس بچے کو ضائع کر دو، تو اس سے بھی، اور پھر قرآن کا یہ حکم کہ ومن قتل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، تو ایک جان کو بھی لینا گویا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور اس لحاظ سے اصول یہی رہے گا کہ قتل نہ کیا جائے، ایبورٹ نہ کیا جائے۔
الا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک مشقت ہو، تکلیف ہو، لیکن وہ کیس ٹو کیس ہوگی. بس یہ سوچ کے کہ ہماری تھوڑی کمزوری ہے، تک درد ہو رہا ہے، پریشانی ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو تکلیف کے باوجود اس سے گزرنا آسان ہو، ہر قسم کی تکلیف سے. اسی طرح ایک عورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ زنا بالجبر ہو، تب بھی وہ اس کے باوجود خود آپٹ کرے کہ وہ جو ہوا سو ہوا، اللہ سے میں جو ہے وہ اس امتحان میں مدد مانگتی ہوں، اور ٹھیک ہے میں اس بچے کو پالوں گی، جو بھی ہے، میں قتل کرنے سے مجھے دل میرا مطمئن نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ فیصلہ کرے، اس پہ جبر نہ کیا جائے. اور وہ واقعی اگر ایسا سمجھتی ہے جس پر اس کا بہت دباؤ ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، تو ایسی عورت کے لیے اس کو چاہیے، یا اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ پھر وہ مفتیان کرام سے اس کیس کی حوالے سے ڈسکس کریں. تو انڈیویجول فتویٰ، ذاتی فتویٰ، انفرادی پرسکرپشن جسے کہیے، انڈیویجول پرسکرپشن، یہ اس کو دی جائے گی. تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ بلینکٹ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ آپ سب جو ہے یہ کام شروع کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اصول یہی رہے گا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا کسی بھی کنڈیشن میں، الا یہ کہ کہیں ایسی مشقت زیادہ ہو، وہ پھر فوراً رجوع کرے. اور اس میں بھی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ 120 دن کے اندر اندر، کیونکہ ابھی پوری جان آئی نہیں ہے، اعضاء بن گئے ہیں، لیکن وہ جو روح ابھی نہیں آئے، گو اعضاء زندہ بھی ہو گئے، دل بھی دھڑکنا شروع ہو گیا ہے، سسٹم سارا چل رہا ہے، ہمارے آپ کو معلوم ہے وہ جو آٹونومکلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اعضاء چل رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، سیل ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، تو زندگی تو ہے اس میں، لیکن روح نہیں ہے. تو وہ جو زندگی ہے اس کو بھی قتل کرنے سے بچنا ہے، جب تک کہ کوئی ایسا شرعی عذر، بڑا عذر نہ ہو. اور وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے میڈیا پہ یا ٹی وی پہ یا ادھر ادھر بیٹھ کے یا اپنے اپنے کمفرٹ زونز میں بیٹھ کے کہ دوسروں سے بس دل ہے ہمارا ایسا ہو. نہیں، یہ باتیں سن سنا کے ادھر ادھر سے، یا کسی کے اعتراض کرنے پر کہ تمہاری شریعت ایسی ہے، تمہارا نہیں. انڈیویجول کیس ہے، آپ لے کر آئیے اور بتائیے. مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں، وہ آپ کو جس کی مشقت ایسی ہوگی، وہ خود کہے گی عورت کی ضرورت ہے، وہ کہتے کہ میں مجھ سے واقعی پریشانی ہو رہی ہے، نظر آ رہے ہیں اثرات، تو ظاہر بات ہے وہاں یہ گنجائش ہے. اور احناف نے اس کی گنجائش رکھی ہے، دیگر فقہا نے بھی رکھی ہے. بعض فقہا اس میں بہت اسٹرکٹ ہیں. تو جیسے یہ اصل ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اختلاف ہے اس میں بڑی رحمت ہے. تو ایک طرف لوگ حد سے باہر نہیں نکلتے، دوسری طرف لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں. تو بس ایک بین بین سی صورت ہوتی ہے، جہاں مجبوری ہے وہاں استعمال کر لیے، جہاں نہیں ہے وہاں. اور پھر ایک استعمال کرنے کے بعد بھی غم اور افسوس ہے کہ مجھے مشقت کی وجہ سے کرنا پڑا ہے، دل خوش اچھلنا کودنا نہیں شروع کر دیا، چھوٹے بچوں کی طرح کہ کووڈ میں سارے ادارے بند ہیں، اسکول بند ہیں، تو بس گھر میں پارٹی کر رہے ہیں. وہی حال جو بڑوں کا تھا، ان میں سے کوئی خوش نہیں تھا، جس کے جو ڈیلی ویجز والے تھے، جن کو نوکریاں تھی، پیسے لگے ہوئے تھے، ان کو تو مسئلہ نہیں ہوا. جب پیسے ملنا، ان سے پوچھیے جن کی نوکریاں اچھی نہیں، ان کا کیا حال ہے، ان کو وہ ٹائم اچھا لگا کہ برا لگا، ان کو نقصان تھا. تو اس لیے تو دینی طور پر نقصان ہو یا نہ ہو، میرے رب کا حکم، مجھے اجازت تو ہے میں یہ کام کر لوں، رخصت ہے، اس سے میں نے فائدہ اٹھایا، مجبوری میں یہ کام کیا، لیکن ہائے میں جو ہے وہ بس کمزوری میں مجھے ایسا کرنا پڑا، کاش میں کسی کی جان نہ لیتی. انسان کسی جانور کیڑے کو مارتے ہوئے بھی دکھتا ہے اس کا دل، چھوٹے سے کسی بالکل معمولی بچے کو. تو آدمی اپنی ہی اولاد کو، جو اگرچہ کسی جرم کے نتیجے میں کسی اور نے کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ عمل، لیکن اس کے باوجود کچھ حصہ اس کی باڈی کا، اس کے جسم کا تو ہے اس میں شامل، اس کے اپنے ہی اعضاء اس میں شامل ہیں، اور اسی میں سب ہو رہا ہے. اس کو اپنے ہاتھ سے کیسے کوئی انسان نکالے، جبکہ وہ بے ضرر، اور جسم کی کوئی جوں تو نہیں ہے، کیڑا تو نہیں ہے، تو میرے جسم سے ہی نکل کے، جسم کا ہی حصہ ہے. تو کیسے ایک آدمی، انسان، ماں بالخصوص اس سے بڑھ کر، وہ بھی مسلمان ماں، وہ بھی دیندار عمل کرنے والی، یہ سوچ سکتی ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں، جبکہ چونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی. تو یہ جذبہ بھی ساتھ رہنا چاہیے کہ افسوس ہے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اب یہ کہ اچھلتے کودتے نہیں کرنا ہے، افسوس کے ساتھ، غم کے ساتھ، لیکن فتویٰ انڈیویجولی لے کر، اس کی بالکل گنجائش موجود ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.